ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے رجانہ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ مانگا منڈی، پتوں کی اوکاڑا، ساہیوال بھی دھند کی لپیٹ میں۔ چیچا پتنی، میاں چنوں، خانیوال، ملتان، لودھرا، بہاولپور، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند کے ڈیرے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ صادق آباد میں دھند کے باعث بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 15 زخمی۔ اسپتال میں متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ واڑوں میں بس سے اغوا کیے گئے تمام 14 مسافر بازیاب۔ ایک مسافر دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس سے 18 مسافروں کو اغوا کیا گیا۔ رینجرز اور پولیس نے تمام راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے دوران 14 مغویوں کو بازیاب کرا لیا۔ ایک مغوی کی لاش وقوع سے کچھ فاصلے پر ملی۔ 3 افراد اغوا کاروں سے فرار ہو کر گھر پہنچنے میں کامیاب رہے۔ بس میں خواتین و بچوں سمیت 29 مسافر سوار تھے۔ ڈاکو خواتین و بچوں کو چھوڑ کر باقی مسافروں کو ساتھ لے گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سڈنی حملے پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہتے ہیں کہ سڈنی میں خطرناک حملہ ہوا۔ حملے میں زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف امریکی قوم متحد کھڑی ہے۔ امریکہ میں یہودی لابی اب مضبوط ترین نہیں رہی۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت بھی کم ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس میں یہود مخالف لابیاں سرگرم ہیں۔ ہم نے مشرق وسطی میں امن قائم کیا، حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدہ کیا۔ 59 ممالک بین الاقوامی میں استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں اور لاشوں کو حوالے کیا۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ پاکستان کا سڈنی حملے میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی جانب سے سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ عاصم افتخار کا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ، کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جائے۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بلا تاخیر عمل درآمد ضروری ہے۔ عاصم افتخار کا غزہ اور مغربی کنارے میں مظالم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ سڈنی حملہ آور ساجد اکرم کی بھارتی شہری ہونے کی تصدیق۔ ریاست تلنگانہ پولیس نے بھی ساجد اکرم کو بھارتی شہری مان لیا۔ اپنے بیان میں بتایا کہ ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے۔ 1998 میں آسٹریلیا منتقلی کے بعد ساجد اکرم نے 6 بار بھارت کے دورے کیے، جو زیادہ تر خاندانی نوعیت کے تھے۔ ملزم ساجد اکرم 27 سال قبل آسٹریلیا منتقل ہوا تھا۔ بھارتی اداروں اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ بھارتی میڈیا کی سڈنی واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں ناکام۔ بھارتی ادارہ دی پرنٹ بھی حقائق منظر عام پر لے آیا۔ دی پرنٹ کے مطابق گونڈائی واقعے کا ہلاک حملہ آور ساجد اکرم بھارتی نژاد تھا۔ 1998 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا۔ بیٹا نوید اکرم پیدائشی آسٹریلوی شہری ہے۔ بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے پاکستان پر الزام تراشی کی۔ حقائق کے برعکس پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ آسٹریلوی حکام نے بھارت سے تفصیلات مانگی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم نے عسکری تربیت لینے کے لیے فلپائن کا دورہ کیا۔ آسٹریلوی ٹی وی نے باپ بیٹے کی سرگرمیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بی بی سی نے ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کرنے کی تصدیق کر دی۔ بی بی سی کے مطابق والد نے بھارتی اور بیٹے نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں حملہ آور 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس سڈنی روانہ ہوئے۔ فلپائن امیگریشن کی ترجمان نے بتایا کہ فلپائن جانے کے لیے 50 سالہ ساجد اکرم نے انڈین پاسپورٹ استعمال کیا تھا اور دونوں نے فلپائن کے جنوبی شہر ڈاؤ آؤ کو اپنی حتمی منزل بتایا تھا۔ جزیرے میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات رہی ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر نے بھی دونوں کے فلپائن کے سفر کی تصدیق کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ واقعے میں را کے ملوث ہونے کے شواہد بھی پائے گئے۔ بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والوں کو آف لوڈ کرنے کا معاملہ، وزیر اعظم نے وفاقی وزیر صالح حسین کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی سمندر پار پاکستانیوں کے پروٹیکٹوریٹ کی تجدید میں مسائل کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی میں وفاقی وزیر آئی ٹی، وزیر مملکت اوورسیز اور سیکرٹری سمندر پار پاکستانیز کو شامل کیا گیا۔ سیکرٹری آئی ٹیز، چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ بھی کمیٹی کا حصہ
14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी प्रोटेक्टोरेट स्टैम्प के ऑनलाइन अजरा और तजदीद से मुतालिक सिफारिशात देगी। सैकड़ों मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अज़ियत से निजात। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तमीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए बनाए गए हर फ्लैट की लागत 36 लाख रुपए से ज़ायद है। बेवा ख़वातीन और खुसूसी अफराद के लिए कुरानंदाजी का इंतज़ार ख़त्म। वज़ीर आला का बगैर कुरानंदाजी फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656, वारबर्टन नानकाना साहिब में 544 फ्लैट दिए जाएंगे। जंग में 1300, कमालिया में 700 प्लाट मिलेंगे। किसान को अपनी वजीर आला के ऊपर यकीन भी है, भरोसा भी है कि किसान कार्ड की रिकवरी रेट 97% है। एग्रीकल्चर मॉल और जिस तरह का ये पूरे पंजाब के अंदर एक चीफ मिनिस्टर का विजन है, ट्रैक्टर स्कीम दोबारा से रिवाइव हुई है। 30,000 ट्रैक्टर्स की ये स्कीम है। पंजाब के अंदर 5,000 सुपर सीडर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस पे वजीर आला पंजाब ने 60% सब्सिडी दी। पंजाब में ज़राअत का शोबा जदीद खतूत पर इस्तवार। किसान कार्ड के जरिए बीज और खाद पर सब्सिडी और ट्रैक्टर भी दिए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब के किसान पर पूरा एतमाद है। किसान कार्ड का रिकवरी रेट 97% है। किसानों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की स्कीम पर अमल दरामद जारी है। सुपर सीडर्स पर 60% पर सब्सिडी दी। अगले साल सुपर सीडर्स की तादाद बढ़ाकर 10,000 कर रहे हैं। पंजाब में किसानों के लिए एग्रीकल्चर माल कायम किया जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब ने तारीखी इक़दामात उठाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टू तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मंजूर भट्टू 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा कि मरहूम ने जुमहूरी इदारों के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। मंजूर भट्टू की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं का भी इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुतासिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और डटाई। भारतीय वज़ीर आला की खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनियत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वजीर संजय निषाद के इंतहाई तौहीन-आमेज़ और गैर इंसानी रिमार्क्स। भारतीय वजीर ने हिजाब खींचने का तमस्खुर उड़ाया। कहके लगाए कहा कि हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार किया। कहा भारतीय वजीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि हिजाब वाक़े पर माजरत के बजाय तमस्खुर उड़ाना हुकूमती ज़हनियत को बेनकाब करता है। ख़वातीन की तज़लील करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मेयारी तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के दरमियान तालीमी शराकतदारी का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के वक्त का दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल लेडली और डीन ऑफ इंटरनेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की आमद पर शानदार इस्तकबाल। दुनिया मीडिया ग्रुप की मैनेजमेंट ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। मेहमान वफ़द ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता दुनिया न्यूज़ के स्टूडियो समेत न्यूज़ रूम और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल लेडली का कहना था कि तालीमी शराकतदारी से तलबा को बरतानिया में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। दोनों मुल्क में तालीम के शोबे में बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। कश्मीर भारत का कभी था न होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सुरवानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ खुदारादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP फितना अल-ख़वारिज BLA की
پشت پناہی کرتا ہے۔ بھارت سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت شمالی امریکہ سمیت مختلف ملکوں میں قتل و غارت میں ملوث ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا موقف حقائق کے یکسر منافی قرار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ وینزویلا میں آنے اور جانے والے آئل ٹینکرز کی مکمل ناکہ بندی کا حکم۔ کہتے ہیں کہ وینزویلا کے گرد گھیراؤ مزید بڑھایا جائے گا۔ امریکہ کے مشرقی بحر الکاہل میں 3 جہازوں پر حملے، 8 منشیات اسمگلرز ہلاک۔ امریکی سینٹکام کے مطابق حملے امریکی وزیر دفاع کی ہدایت پر کیے گئے۔ کارروائیاں وینزویلا سے کشتیوں کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کی۔ بین الاقوامی قانونی ماہرین نے امریکی حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی سفری پابندیوں کے شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مزید 15 ممالک کے شہریوں پر پابندی لگا دی۔ پابندی کا شکار زیادہ تر افریقی ممالک ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق انگولا، انٹیگوا اور گیبون، گیمبیا، تنزانیہ کے شہریوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ زامبیا اور زمبابوے کی شہریوں کا بھی امریکہ میں داخلہ بند ہے۔ مالی، نائجر، جنوبی سوڈان، شام کے شہری بھی شامل ہیں۔ فن لینڈ میں 8 یورپی ممالک کا مشترکہ اجلاس۔ روس سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ روس یورو اٹلانٹک امن اور استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ روس طویل المدتی اور نمایاں ترین سلامتی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ یورپی سلامتی پر روسی پالیسیوں کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ روسی خطرے کے پیش نظر EU مشرقی دفاعی منصوبہ فوری مکمل ہونا چاہیے۔ EU فنڈز کو دفاعی روڈ میپ 2030 کے تحت استعمال کرنے کا مطالبہ۔